الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قیامت کی علامتیں کیا ہیں، اس ضمن میں ہماری باتیں چل رہی ہیں۔ اب تک قیامت کے ان نشانیوں پر ہم نے بات کی جو عموماً ظاہر ہو چکی ہیں اور ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آج ہم ایک ایسے نشانی کا ذکر کریں گے جو ظاہر نہیں ہوا ہے، البتہ قیامت واقع ہونے سے پہلے یہ ہر حال میں ظاہر ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی اور رسول ہونے کی جو دلیلیں دی جاتی ہیں یا جو دلیلیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے بارے میں جو باتیں بیان کرتے ہیں ان باتوں کا سچ ثابت ہونا۔ اب انہی باتوں میں سے جو سامنے ایک واقعہ سچ ثابت ہونے والا ہے وہ امام مہدی کا ظاہر ہونا، اسی طرح دجال کا ظاہر ہونا، سورج کا مغرب سے نکلنا، دابۃ الارض۔ یہ چار بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی اور یہ قیامت سے بالکل قریب میں واقع ہونے والی واقعات ہیں۔ اب یہاں پر امام مہدی کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امام مہدی اس امت کے متفقہ امام ہوں گے جن کے ظاہر ہونے کے بعد امت کے سبھی اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ امت کے سبھی اختلافات ختم ہو جائیں گے، سارے فرقے اور سارے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ ان کے بارے میں جو باتیں قرآن میں اشارتاً اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں ان باتوں پر ایمان لانا واجب ہے۔ کوئی آدمی اگر امام مہدی کا انکار کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ آدمی منکر حدیث ہو جاتا ہے، وہ حدیث کا منکر ہو جاتا ہے، اور حدیث کے انکار کی وجہ سے وہ آدمی گمراہ اور بسا اوقات اس میں مکمل طور پر حدیث کے انکار کی وجہ سے وہ انسان، یعنی کوئی آدمی تعویل کر کے حدیث کا انکار کرتا ہے یا کوئی ڈائریکٹ کہتا ہے میں حدیث نہیں مانتا، تو جو یہ کہہ دے ڈائریکٹ کہ میں حدیث نہیں مانتا وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو اب امام مہدی کے بارے میں باتیں، پہلی بات امام مہدی کے بارے میں شیعوں کے یہاں ایک عقیدہ امام مہدی کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ شیعوں کے 12واں امام ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے وہ امام ہیں جو غائب ہو گئے ہیں اور یہی قیامت سے پہلے امام مہدی بن کر ظاہر ہوں گے۔ باقی شیعوں کے 11 امام، حضرت علی، پھر حضرت حسن، پھر حضرت حسین، پھر حضرت حسین کے بیٹے، اس طرح کر کے جتنے بھی ان کے 11 امام ہیں وہ ظاہر ہو چکے ہیں۔ لیکن ان کے اس عقیدے میں کچھ چیزیں صحیح بھی ہیں اور کچھ چیزیں غلط بھی ہیں۔ یہ امت کے متفقہ امام ہوں گے، شیعوں کے 12ویں امام نہیں ہوں گے، یہ امت کے متفقہ امام ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام مہدی جو ہیں یہ امت کے ایسے امام ہوں گے جن کی اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھیں گے، جس کی تفصیل ہم عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے واقعے میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے امام مہدی کے بارے میں کئی حدیثیں ان کے نام کے سلسلے میں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم، کہ تمہارے بارے میں تم کس حالت میں اس وقت رہو گے جب تمہارے درمیان ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اس حال میں کہ تم میں سے ایک تمہارا امام موجود ہوگا، اس امت کا ایک امام موجود ہوگا۔ اس کا مطلب جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نازل ہوں گے تو امام مہدی پہلے سے اس دنیا میں موجود ہوں گے۔ امام مہدی ایسے امام ہوں گے جن کی تفصیل سامنے آئے گی کہ ان کو امام تسلیم کر لیا جائے گا، لوگ ان کے اقتداء میں رہیں گے، تب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔
اسی ضمن میں اسی معنی کی کئی حدیثیں اور بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ امام مہدی جس زمانے میں ظاہر ہوں گے اس زمانے کے بارے میں سبھی حدیثوں کو ملا کر کے دیکھیں تو ظلم و زیادتی کا دور ہوگا، مسلمان بہت زیادہ پریشان ہوں گے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، پوری دنیا میں کوئی بھی جگہ ایسے نہیں ہوگی جہاں اس امت کا کوئی امام یا سردار ہو۔ جیسے آج کی تاریخ میں دیکھیں تو بہت سارے مسلم ممالک ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی اس ملک کا ہیڈ ہے، ہیڈ آف دا کنٹری کوئی نہ کوئی ہے، اس کا مطلب ملک کے لوگ اس کے ماتحت ہیں۔ لیکن وہ دور ہوگا جب پوری دنیا میں کسی بھی مسلم ملک میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوگا، مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ اور وہ دور ہوگا جس دور میں دنیا میں ظلم و زیادتی اپنے انتہا کو پہنچ جائے گی۔ انسان ظلم و زیادتی کرنے کو گناہ تصور نہیں کرے گا، وہ حالات اور وہ پریشانیوں کا دور پر ظاہر ہوگا۔ تب ایسی صورت میں امام مہدی اس دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث فیہ رجلا منی او من اہل بیتی، کہ لوگوں میں سے ایک آدمی ایسا مبعوث کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے منتخب کیا جائے گا، جو میرے اولاد میں سے ہوگا، یعنی اہل بیت میں سے ہوگا۔ یؤتی اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی ان کا نام محمد یا احمد ہوگا۔ کیا کہا؟ اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، یعنی ان کا نام محمد یا احمد ہوگا۔ وَاسْمُ أَبِيهِ اسم ابی، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ ان کے والد کا نام یعنی ان کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا۔ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، وہ دنیا میں انصاف بھر دیں گے، دنیا میں کیا کریں گے؟ انصاف کو بھر دیں گے۔ کما ملئت ظلما و جورا، جس طرح اس دور میں ظلم و زیادتی بھری پڑی ہوگی، یعنی دنیا میں جتنا زیادہ ظلم و زیادتی ہوگی ان تمام ظلم و زیادتی کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف اس دنیا کو سکھائیں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس زمانے میں امام مہدی آئیں گے اس زمانے میں اللہ رب العالمین زمین و آسمان سے بڑی برکتیں نازل کرے گا، بارشیں ہوں گی، اور 7، 8 یا 9 یہ 3 الگ الگ روایتیں، ایک حدیث میں تو تینوں کا لفظ آیا ہے، 7 یا 8 یا 9 سال تک وہ اس دنیا میں رہیں گے، پھر ان کی نیچرل ڈیتھ ہوگی، طبعی موت ہوگی، پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے موت کے ذریعے سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد سے ہوں گے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد سے، یہی شیعہ گڑبڑی کرتے ہیں، شیعوں کے یہاں امام حضرت حسن کے اولاد سے نہیں، سب امام حضرت حسین کے اولاد سے ہو گئے، جبکہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد سے ہوں گے۔ مدینے میں ان کی پیدائش ہوگی۔ یہ کہاں پیدا ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ان میں سے کوئی آج تک مدینہ میں پیدا نہیں ہوا۔ کچھ تو راجستھان میں بھی پیدا ہو گئے، ہے نا، ہندوستان میں بھی پیدا ہوئے۔ قادیانی کہاں پیدا ہوا تھا؟ قادیان میں، جو قادیان ڈسٹرکٹ کہاں پڑتا ہے؟ پاکستان میں ابھی، تو مدینے میں پیدا ہوں گے۔ ان کا حلیہ بتایا گیا، پیشانی چوڑی ہوگی، ناک اونچی ہوگی، گھنی داڑھی ہوگی، اخلاق کے اعتبار سے وہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہوں گے، لیکن شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا جلتا ہوگا، اس لیے کہ حدیث میں کیا ہے؟ یشبہہ فی الخلق ولا یشبہہ فی الخلق، کہ امام مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے جیسے ہوں گے، وہ ان کے شکل و صورت کے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے جس دور میں پیدا ہوں گے اس سلسلے میں محمد بن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت حسن کے سوتیلے بھائی،
وہ کہتے ہیں کہ کندا عند علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فسألہ رجل عن المہدی، تو کچھ لوگوں نے ان سے امام مہدی کے بارے میں پوچھا، قال ہیہات، انہوں نے کہا کہ ابھی اس کو جانے دو، یہ ابھی اس کا دور نہیں ہے۔ امام مہدی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کیا کہا، ہیہات، ابھی اس کو جانے دو۔ کیوں؟ یہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ابھی امام مہدی کا زمانہ نہیں آیا ہے، ابھی اس کو جانے دو، ابھی اس میں کافی وقت ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ امام مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ کہتے یخرجو فی آخر الزمان، وہ ایک دم آخری دور میں اس دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ اذا قال الرجل اللہ اللہ قتل، وہ دور ہوگا کہ جب صرف اللہ کہنے سے ہی اس کو قتل کر دیا جائے گا، صرف اللہ کا نام لینے سے ہی اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اتنا زیادہ ظلم و زیادتی کا دور ہوگا، اس دور میں امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہیہات، ابھی جانے دو، ابھی امام مہدی کا زمانہ ان کا دور نہیں آیا ہے۔ عرب کی حالت کیا ہوگی؟ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہتے ہیں، اس سلسلے میں کئی روایتیں آتی ہیں کہ روایتوں کے مطابق عرب ملک میں حاکم کا انتقال ہو جائے گا، اس کے بعد حاکم بننے کی ایک ہوڑ لگے گی، کوئی کسی کو حاکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کسی کے بھی معاملے میں اتفاق نہیں ہوگا کہ کون حاکم ہے، خوب لڑائیاں ہوگی، اختلافات، جھگڑے ہوں گے۔ امام مہدی جب اس دنیا میں پیدا ہوں گے یا بڑے ہو جائیں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیا ہے، امام مہدی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوگا امام مہدی ہیں۔ اس حالت میں جب بڑی مشکل کا دور ہوگا، تب امام مہدی دیکھیں گے کہ مدینے میں روزانہ کسی نئے آدمی پر چرچا ہو رہا ہے کہ اس آدمی کو حاکم بنانا چاہیے، تو اس ڈر سے کہ لوگ ان کو حاکم نہ بنا لیں، مدینہ سے بھاگ جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ مکہ چلے جائیں گے۔ اس ڈر سے کہ لوگ ان کو حاکم نہ بنا لیں، وہ بھاگیں گے مدینہ سے مکہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا امام مہدی خود سے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں۔ آج تک جتنے اس دنیا میں امام مہدی کہا اپنے آپ کو، سب نے خود سے کہا کہ میں امام مہدی ہوں۔ اب دیکھیں یہاں تو مودودی صاحب نے یہاں تک لکھ دیا کہ امام مہدی کے مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ امام مہدی ہیں۔ یہ تو حدیث کے بالکل الٹا ہے، جبکہ روایتیں یہ بتلاتی ہیں کہ وہ اس ڈر سے مدینہ سے مکہ بھاگ جائیں گے کہ کہیں یہاں لوگ روزانہ جو الگ الگ آدمی پر چرچا ہو رہا ہے، میرے اوپر نہ لوگوں کا چرچا ہو، کیونکہ اخلاق ان کا کیسا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ اتنے عمدہ بہترین اخلاق والے انسان کو ہو سکتا ہے کہ لوگ منتخب کر لیں، اس لیے وہ وہاں سے بھاگے گا۔ لیکن مکہ جب جائیں گے تو ایسی صورت میں مکے میں نماز کے بعد لوگ ان کو پکڑ کر کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگیں گے زبردستی کہ آپ امام مہدی ہیں، آپ ہی کو اب حاکم بننا ہوگا۔ اور امام مہدی کو اس بات کا احساس پہلے سے نہیں ہوگا، بلکہ بعض روایتوں میں یا بعض اقوال علماء کے ایسے ملتے ہیں کہ ان کو راتوں رات اس بات کا احساس ہوگا، پہلے سے ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، ایک دم انوسنٹ آدمی، لوگ ان کے ہاتھوں پہ زبردستی بیعت کریں گے اور وہ لوگوں کے مجبور کرنے پر بیعت کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے، اور پھر حرم میں مکہ میں ان کے ہاتھوں پر بیعت ہوگا اور وہ امت کے متفقہ طور پر امام تسلیم کر لیے جائیں گے، جیسے کہ صحیح ابن حبان اور دیگر کیا کہتے ہیں احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ وہ امیر المؤمنین کہلائیں گے، امیر المؤمنین جیسے حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان امیر المؤمنین کہلائے، ویسے یہ بھی امیر المؤمنین کہلائیں گے۔ سیریا سے ملک شام سے ایک لشکر امام مہدی کے مخالفت میں نکلے گی۔ امام مہدی کے یہ تو بالکل الٹا ہو گیا۔ سیریا میں IS جب ظاہر ہوا تو اس نے کہا کہ ہم فوج بنا رہے ہیں امام مہدی کی مدد کے لیے، یہ تو مدد کے لیے ٹیم بنا رہے ہیں، جبکہ جب امام مہدی واقعی میں ظاہر ہوں گے تو سیریا کی ایک ٹیم نکلے گی امام مہدی کی مخالفت میں۔ لیکن اللہ رب العالمین انہیں مکہ پہنچنے سے پہلے مکہ اور مدینے کے درمیان زلزلے کے ذریعے زمین میں دھسا دے گا۔
اللہ رب العالمین مکہ اور مدینے کے درمیان امام مہدی تک ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے مکہ اور مدینے کے درمیان ان کو اللہ رب العالمین دھسا دے گا، جس کے وجہ سے لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ یہ کون ہے؟ امام مہدی ہیں، یہ امام مہدی ہے، لوگوں کو یقین ہو جائے گا۔ بنو کلب سے امام مہدی کی جنگ ہوگی جس میں امام مہدی جیت جائیں گے۔ نصارہ سے امام مہدی کے زمانے میں ہی جنگ ہوگی۔ امام مہدی کو خبر ملے گی کہ نصارہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، امام مہدی مدینہ سے لشکر لے کر نکلیں گے۔ جنگ سے قبل مسلم فوج 3 حصوں میں بٹ جائے گی۔ ایک وہ فوج ہوگی جو جنگ کرنے سے پیچھے ہٹ جائے گی، جنگ نہیں کرے گی، بھاگ جائے گی۔ 2 حصے ہوں گے، یہ جو لوگ بھاگ جائیں گے، یہ بھاگنے والوں کا توبہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ جو باقی لوگ ہوں گے 2 حصے، وہ لوگ جنگ میں شریک ہوں گے۔ 4 دنوں تک جنگ ہوگی اور اس میں مسلمانوں کو فتح ملے گی اور نصارہ یعنی عیسائی ہار جائیں گے۔ یہ یہاں پر موجود ہے اس واقعے میں۔ یہ ہے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جنگ کا ذکر۔ اس سے پہلے جیسے بیان کیا گیا کہ بنو کلب کے ساتھ امام مہدی کا بھی جنگ ہوگا جس میں امام مہدی کو فتح ملے گی۔ اب یہاں پر ایک بات اور ہے کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد ہی دجال ظاہر ہوگا، پھر اسی دور میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہوں گے، پھر دجال اور عیسیٰ علیہ السلام اور اسی بیچ میں ایک اور جنگ ہوگی، یہودیوں سے جنگ ہوگی جس کا بھی ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا، جس میں یہودیوں کے چن چن کر مارا جائے گا، دنیا سے یہودی ختم ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کسی پتھر یا پیڑ کے نیچے بھی یہودی چھپا ہوگا تو اس پیڑ کے جانب سے آواز آئے گی، وہ پیڑ گواہی دے گی، بتلائے گی، خبر دے گی کہ ہے کہ یہودی چھپا ہے، اس کو وہاں سے بھی نکال کر کے مار دیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد تو خیر عیسائی اور مسلمانوں کا خاتمہ، لڑائی ختم ہو جائے گا، سارے کے سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے اور وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ تو امام مہدی کا یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ امام مہدی 7، 8 یا 9 سال تک حکومت کریں گے، اس کے بعد ان کی طبعی موت ہوگی۔ امام مہدی کے سلسلے میں جیسے کہ ابھی روایتوں میں اور درس میں بتایا گیا کہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، وہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین رہیں گے، نبوی طریقے پر خلافت کریں گے، خلافت علی منہاج النبوہ۔ کس طریقے پر خلافت کریں گے؟ نبوی طریقے پر وہ خلافت کریں گے، جو طریقہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا تھا، اسی طریقے پر وہ خلافت کریں گے۔ اچھا، اس سے یہ ظاہر ہوا کہ امام مہدی مارے نہیں جائیں گے۔ آج تک جتنے بھی لوگوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا وہ سب مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ کیا کہتے ہیں 1990 کے قریب میں، اس کے آس پاس میں مکہ میں ایسے ہی ہوا۔ کچھ لوگ ایک آدمی کو پکڑ لیے، اس کے ہاتھ بیعت کیے، یہ امام مہدی ہے، اور وہ عالم دین تھے، یہاں تک کہ شیخ ابن باز کے اسٹوڈنٹ تھے وہ۔ جس آدمی کے ساتھ ایسا ہوا، لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور باقاعدہ گن وغیرہ لے کر انہوں نے پورے خانہ کعبہ کو ہائیجیک کر لیا۔ پھر عرب کے وہاں بہت، اس میں کچھ پاکستانی افواہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ وہ حرم شریف کا سارا گیٹ بند کر کے پانی ڈال دیا گیا، پانی میں کرنٹ چھوڑ کر سب کو مار دیا گیا۔ بھائی اتنا بڑا مسجد ہے، کہاں سے اتنا پانی آیا؟ وہاں اتنا سارا ڈرین ہے کہ پانی آئے تو سارا بہہ کے چلا جائے، یہ افواہ پھیلا دیا۔ خود پاکستان کے ایک عالم ہے، وہ کہتے ہیں جب وہ یہ واقعہ ہوا تب میں خود اس مسجد میں تھا، حرم شریف میں تھا۔ ہم لوگوں کو بھی پولیس سیکورٹی والے نے کھینچ کے گھسیٹ کے باہر کر دیا۔ تقریباً کیا کہتے ہیں کئی وقت کی نمازیں نہیں ہوئی، بعد میں کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو نشانہ لگا کر، ان لوگ گولی والی مار کر ان لوگوں کو ختم کیا گیا۔ اور خانہ کعبہ جس وقت یہ ظاہر ہوا تھا امام مہدی کے بارے میں مکہ میں، تو بہت سارے لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ امام مہدی ہیں، اس لیے ان کی مخالفت کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے، جلدی کوئی آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے۔ لیکن حکومت آگے بڑھی اور مار دی۔ جب وہ مر گیا تب لوگوں کو یقین ہوا کہ نہیں امام مہدی نہیں ہے، اس لیے کہ امام مہدی کیا ہیں؟ مارے نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد بہت دنوں تک بڑی تکلیفی سعودی میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی پریشان تھے کہ یار میرا ہی اسٹوڈنٹ ایسا نکلا جس نے اتنی بڑی غلطی کر دی، اور اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے۔
تو یہ امام مہدی کے بارے میں چند بنیادی باتیں یہاں پہ جو پوائنٹڈ آپ کے سامنے میں نے بیان کی. اب امام مہدی کے سلسلے میں ہندوستان میں بہت سارے لوگوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور سب سے بڑی تعجب کی بات ہے کہ کوئی محمد اور احمد نام کا آدمی اگر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میرے نام کی طرح ہوگا. ایک آدمی جس نے ہندوستان میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اس کا نام تھا حارث. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حارث ہے رکھا. عبید اللہ نامی ایک آدمی تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ وہ ہے. ایک محمد نامی آدمی، محمد المغربی، یہ ہندوستان کا نہیں تھا، اس نے بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. اسی طرح بہت سارے لوگوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. لیکن آخری بات بیان کر کے، دو بات اور بیان کر کے درس آج کا ختم کرتے ہیں. زیادہ لمبی گفتگو نہیں، زیادہ پوائنٹ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ کوئز میں آپ لوگوں کے کام آ سکیں، ٹھیک ہے نا. تو بتانا یہ ہے کہ محمد جون پوری، یہ جون پور کہاں ہے؟ راجستھان میں. محمد جون پوری نامی ایک آدمی دعویٰ کیا کہ وہ کیا ہے؟ امام مہدی ہے، اور وہیں سے مہدوی فرقہ وجود میں آیا. یہ مر گیا، اس کے بعد ان لوگوں کے 4-5 امام بھی مر گئے، ان لوگوں کے 4-5 امام بھی مر گئے، لیکن ابھی تک قیامت آئی نہیں ہے نا. اور آج بھی اس کے ماننے والے بنگلور کے بعض علاقے ہیں، بنگلور میں جو ایئرپورٹ کا علاقہ ہے اس کے ارد گرد میں آج بھی بہت سارے مہدوی فرقہ کے لوگ رہتے ہیں. اور افسوس تو یہ ہے کہ مسلم پرسنل بورڈ میں ایسے لوگوں کو انٹری بھی دی جاتی ہے، مہدویوں کو. اسی طرح سے ہندوستان میں انگریز کے زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے کیا کہا کہ میں امام مہدی ہوں. پہلے یہ بہت بڑا رائٹر بنا، کتابیں لکھا، اس کے بارے میں تو اتنا بڑا رائٹر تھا کہ ایک ٹائم میں اس کے دماغ میں کئی آرٹیکلز چلتے تھے. 4 آدمی کو بٹھا دیتا تھا اور بولتے رہتا تھا، 4 آدمی لکھتے تھے، 4 آرٹیکل تیار ہو جاتا تھا. اتنا تیز دماغ کا آدمی تھا وہ. تو وہ پہلے بولا میں امام مہدی ہوں، جس کو مہدی موعود بھی کہتے ہیں. امام مہدی کا ایک نام کیا ہے؟ مہدی موعود، وعدہ کیا ہوا امام مہدی، ٹھیک ہے. شیعوں کے یہاں امام مہدی کا نام کیا ہے؟ المہدی المنتظر، یعنی جس مہدی کا انتظار کیا جا رہا ہے، مہدی منتظر کہا جاتا ہے. کچھ لوگ منتظر پڑھتے ہیں، وہ بیوقوف ہے. منتظر کا مطلب جو خود انتظار کرے، تو منتظر تو ہم ہو گئے. پھر منتظر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، تو المہدی المنتظر، یہ شیعوں کے یہاں امام مہدی کا بھی نام ہے. اسی طرح سے آج بھی دنیا میں قادیانی جماعت موجود ہے. پہلے اس نے کہا میں امام مہدی ہوں، پھر کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ٹھیک ہے. پھر کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نہ مہدی ہوں، نہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں، نہ میں کچھ ہوں، میں ایک رسول ہوں. تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری رسول تھے، جب آخری رسول ہیں تو پھر تم رسول کیسے ہوئے؟ تو اس نے سمجھایا جیسے پورے ڈسٹرکٹ میں ایک کمشنر ہوتا ہے، لیکن یہ اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو ویسے میں اسسٹنٹ ہوں. جس نے اس نے کہا کہ یہ ذلی نبی ہے نا، اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے نا، ویسے یہ اسسٹنٹ نبی بنا. تو اسسٹنٹ کمشنر ہی کی طرح ہوتا ہے، تھوڑا بہت پاور میں ادھر ادھر، لیکن ہوتا تو ویسے ہی ہے. تو اس نے کہا میں نبی ویسا نہیں جیسے اللہ کے رسول ہیں، میں ویسا نبی نہیں ہوں، لیکن میں نبی ہوں. تم پھر کیسا نبی ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے ایک نئی شریعت دے کے بھیجا تھا، مجھے کوئی نئی شریعت نہیں دیا، اسی شریعت کو سدھارنے کا حکم دیا ہے. تو اس طرح سے نبی، اسسٹنٹ کمشنر سے کمشنر کا اسسٹنٹ کمشنر. تو اس طرح سے اس نے کیا کیا، امام مرزا غلام احمد قادی. آج جو قادیانیوں کا پریسیڈنٹ ہے انگلینڈ میں رہتا ہے، اس کو قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، اس کو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. بات آئی قادیانی کی تو آؤٹ آف سلیبس ایک بات بتاتے ہیں. آپ اکثر سنیں گے ایک آدمی کا نام جس کا نام ہے اسحاق جھالوی، نام سنے ہیں؟ یہ نام آپ کو کون بتائے گا؟ انجینئر مرزا بتائے گا اس کا نام. اسحاق جھالوی کو وہ کہتا ہے شیخ الاسلام. انجینئر مرزا کا شیخ الاسلام ہے وہ اسحاق جھالوی. اسحاق جھالوی سے جب کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتم النبیین ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی کیسے آخری نبی ہو گیا، پھر سے نبوت کا دعویٰ کیسے کیا؟ کہا اس سے غلطی ہو گئی، وہ نبی نہیں تھا لیکن اس کے صفات نبیوں والے تھے. اس کے صفات کیا تھے؟
اس نے مثال دی کہ جیسے ایک آدمی ایگزام دے کر کے کلیکٹر بن جاتا ہے، تو ضروری نہیں کہ سماج کا ہر آدمی اس کے مقابلے میں کم پڑھا لکھا ہو۔ بہت سارے لوگ اس سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن کلیکٹر نہیں بنتے ہیں، اس لیے ان کو کلیکٹر نہیں کہا جاتا۔ ویسے اللہ نے جس کو نبوت دی وہ نبی بن گیا، لیکن بہت سے دنیا میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کے پاس علم اور اتنا زیادہ صفات اچھے اخلاق والے تھے لیکن اللہ نے نبی نہیں بنایا، اس لیے وہ نبی نہیں بنے۔ تو یہ کہنا کیا مانگ رہا ہے؟ ایک آدمی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے لیکن کلیکٹر نہیں ہے، ایک کم پڑھا لکھا آدمی کلیکٹر ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب اللہ نے جس کو نبی بنایا وہ کم علم والا تھا، اس کو زیادہ علم تھا۔ یہ اس نے کیا دی؟ دلیل پیش کی، اور یہ انجینئر مرزا کو بہت پسند ہے، اس لیے اس نے اسحاق جھالوی کو وہ شیخ الاسلام کہتا ہے۔ ایک دن ایک لڑکا ہے میرے پاس، بولے شیخ الاسلام اسحاق جھالوی کو جانتے ہیں؟ بولے تو ضرور انجینئر مرزا کو سن کے آیا ہے۔ بولے کیوں؟ بولے یہ سینٹنس وہی یوز کرتا ہے، دنیا میں کوئی دوسرے آدمی نے آج تک یہ سینٹنس یوز نہیں کیا ہے۔ شیخ الاسلام بولے نہیں میں کسی اور سے سنا ہوں۔ بولے ہو ہی نہیں سکتا تو کسی اور سے سنا ہو، یہ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ حالت ہے اس کا۔ اس نے قادیانی کے نبوت کو تو ڈیفینڈ نہیں کیا لیکن یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا کہ اس کے اندر نبیوں والے کردار اور نبی والا کریکٹر اور نبی والے صفات موجود تھے۔ نبی والے صفت کس کے اندر موجود تھے اس دنیا میں؟ حضرت عمر کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر۔ تو یہ مرزا غلام محمد قادیانی کا واقعہ ہے۔ مہدی کے بارے میں شک و شبہ، اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کو مہدی کے بارے میں شک ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مہدی کسی انسان کا نام نہیں، یہ کیریکٹر کا نام ہے۔ جو ظلم و زیادتی کے خلاف بات کرے گا، ظلم و زیادتی کو روکنے کی بات کرے گا، انصاف کی بات کرے گا، وہ مہدی ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ وہ ظلم کو مٹائے گا، انصاف کو لائے گا، تو ہر وہ آدمی جو ظلم مٹائے انصاف لائے وہ مہدی ہے نا۔ یہ ہندوستان میں ایک آدمی مر گیا، بوڑھا تھا، کچھ دن پہلے ہی مرا، 2-4 سال پہلے۔ وہ بھی اپنے آپ کو شیخ الاسلام ہی سمجھتا تھا۔ اس کا نام تھا، کیا نام بھول گیا اس کا، خان صاحب تھے وہ بھی، کیا نام، وہ بہت کتاب لکھتے تھے، مرکزی مکتبہ اسلامی سے ان کی کتابیں پرنٹ ہوتی تھی۔ کیا کہتے ہیں، ہاں وحید الدین خان، وحید الدین خان اس کا نام تھا، مر گیا وہ۔ اس نے عربی میں، انگلش میں، اردو میں، الرسالہ اس کا کتاب دیکھے مارکیٹ میں بکتی رہتی ہے۔ ہاں لٹریچر کی بڑی اچھی نالج تھی، اردو بہت اچھا لکھتا تھا۔ تو یہ وحید الدین خان، یہ کیا کہتے ہیں، اس نے کہا یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی آنے کا انکار کر دیا۔ بولے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس نہیں آئیں گے، جو آدمی انصاف کی بات کرے وہ عیسیٰ ہے۔ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بھائی عیسیٰ ہوں۔ ایسی مودودی نے لکھا اپنی کتاب میں احیاء تجدید و احیاء دین کتاب میں لکھا کہ امام مہدی پیدا ہوں گے، مر جائیں گے، مرنے کے بعد دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ امام مہدی، ان کو دنیا میں معلوم ہی نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہنے مانگ رہے تھے کہ میں امام مہدی ہوں، میرے مرنے کے بعد تم کو سمجھ میں آئے گا، ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ امام مہدی کے بارے میں کچھ پوائنٹڈ باتیں ہیں۔ امام مہدی کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، البتہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم اس دنیا کی حکومت صالح انسان کو دیں گے۔ اس کے بارے میں بعد شیعوں کی تفسیر میں آتا ہے، شیعوں نے کہا، پتہ نہیں تفسیر کہاں تک صحیح ہے، لیکن شیعہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں اس کا مراد صالح انسان سے مراد امام مہدی ہیں، یہ شیعوں کی تفسیر میں آتا ہے۔ لیکن یہ تفسیر غلط نہیں ہے، کیونکہ یقیناً امام مہدی صالح بھی ہوں گے، اللہ ان کو حکومت بھی دے گا، لیکن وہاں لفظ جو آیا ہے عبادیہ صالحین، پلورل ورڈ آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جتنے بھی صالح انسان اس دنیا میں حکومت کیے وہ سارے مراد ہیں، چاہے حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت علی ہوں، یہ بھی اس میں داخل ہیں جس کو ان لوگوں نے چھانٹ دیا ہے۔ لیکن امام مہدی یقیناً نیک صالح اللہ رب العالمین کے چہیتے بندے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کہنا کیسا ہے؟ چونکہ وہ نبی نہیں ہوں گے، اور علیہ السلام کا لفظ نبیوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ویسے علیہ السلام کو مانا اللہ کی سلامتی ہو ان پر، تو یہ ٹرم اگر استعمال کیا جائے، یہ اصطلاح استعمال کیا جائے امام مہدی علیہ السلام، تو ایسی صورت میں لوگوں کو یہ شک ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نبی ہوں گے۔ ایک غلط فہمی اور ایک بدعقیدگی کا ایک راستہ کھل سکتا ہے، اس کے چانسز ہیں۔ اس لیے امام مہدی علیہ السلام کہنے سے
بچنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ حضرت حاجرہ علیہ السلام کہتے ہیں، ہے نا، مریم علیہ السلام کہتے ہیں، تو بہت سے علماء نے اس سے بھی منع کیا کہ ان کو علیہ السلام نہ کہو، اس لیے کہ اس سے یہ علیہ السلام کا لفظ نبیوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور یہ انہی کے ساتھ رہنے دیا جائے، یہ انہی کے لیے ہے، کسی دوسرے کو یہ لقب دینا صحیح اور درست نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔